المرجب کی 13ویں تاریخ ہے، 13 رجب المرجب، رجب کے مہینے کی 13ویں تاریخ۔ اس تاریخ کو یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ جلسہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ جلسہ رکھنے کا ایک سبب ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کا ذکر کیا جائے۔ عزیز دوستو، حضور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کا ذکر کیوں کیا جائے، اس کا ریزن کیا ہے۔ تو عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر اس پوری کائنات میں نہ ان سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے زبردست ہستی، سب سے بلند ہستی، سب سے پاکیزہ کردار ہستی ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ ہمارے سرکار سے اچھا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ شولہ پور کے مسلمان بھی مانتے ہیں، حیدرآباد کے مسلمان بھی مانتے ہیں، امریکہ کے مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اسلام نام ہی اس بات کا ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے کہ رسول اللہ سے بہتر پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرام قدر، ہمارے حضور سب سے اچھے ہیں، سب سے سچے ہیں ہمارے حضور۔ ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے لوگ عنایت فرمائے جنہوں نے حضور کو دیکھا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی بنے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ تو جتنے لوگ صحابی بنے ان کا مرتبہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے سارے ولی مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ عزیز دوستو، بندہ قرآن پڑھ کر حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، کعبہ جا کر حاجی بنتا ہے۔ وہ سلسلہ کل بھی جاری تھا، اب بھی جاری ہے۔ نماز پڑھ کر بندہ نمازی بنتا ہے، نمازی کل بھی بنتے تھے، نمازی اب بھی بنتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر بندہ حافظ بنتا ہے، حافظ کل بھی بنتے تھے، حافظ اب بھی بنتے ہیں۔ عزیز دوستو، قرآن کو سمجھ کر بندہ عالم بنتا ہے، عالم کل بھی بنتے تھے، عالم اب بھی بنتے ہیں۔ قرآن پر عمل کر کے بندہ ولی بنتا ہے، ولی کل بھی بنتے تھے، ولی اب بھی بنتے ہیں۔ مگر عزیزان گرام قدر، ولی بنا جا سکتا ہے، عالم بنا جا سکتا ہے، حافظ بنا جا سکتا ہے، قاری بنا جا سکتا ہے، قاضی بنا جا سکتا ہے، مگر صحابی بنا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرام قدر، صحابی بندہ مرضی سے، محنت سے نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کا بھی انتخاب فرمایا، رسول اللہ کے دیکھنے والوں کا بھی انتخاب فرمایا۔ تو عزیز دوستو، جن لوگوں کو رسول اللہ کی خدمت کے لیے اللہ نے چنا، جن کو رسول اللہ کے دیدار کے لیے اللہ نے چنا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ حضور کے ہیں۔ آپ تمام لوگ شولہ پور، یہ علم کا گہوارہ ہے، مہاراشٹر میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ مگر عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والوں میں 4 ہستیاں سب سے زیادہ مقبول ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں بھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی، اور پوری امت میں بھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ملنے والوں میں، حضور کے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ مسلمانوں کا بچہ بچہ بولتا ہے، ان 4 یاروں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پوری دنیا کے سارے مسلمان جانتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کے نام بتلاؤ۔ عزیز دوستو، 1 لاکھ صحابہ ہیں، 1 لاکھ کے نام کوئی نہیں بتلا سکتا، مگر 4 نام تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا بھی ہے، ان کو مانتا بھی ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ہمیشہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ 4 کے 4 انتہائی محبوب۔ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہی ہے کہ یہ حضور کے ان 4 یاروں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، سنی کون ہوتا ہے؟ حضور پر بھی قربان ہے، حضور کے ان 4 یاروں پر بھی قربان ہے۔ عزیز دوستو، یہ 4 یار ہیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ یہ چاروں کے چاروں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت محبوب ہیں۔ ان 4 کا ذکر ہونا چاہیے۔ جماعت الثانی میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہمارے ممبروں پر ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اور علماء کا یہ حق ہے کہ امت کو حضرت ابو بکر صدیق سے آگاہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی قد، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ ذوالحجہ میں، حج کے مہینے کی آخری تاریخوں میں حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا گیا اور وہ شہید ہوئے، اور ان کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ آج رجب المرجب کی 13ویں تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی انتہائی محبوب شخصیت
حضرت مولا علی شیر خدا سے ہے۔ عزیز دوستو، شولہ پور کے میرے بھائیوں، حضرت مولا علی کو ہم آج کی اس مبارک محفل میں سمجھیں گے، جانیں گے، تھوڑا سا وقت لگے گا، دیں گے نا آپ انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، ہم جانیں گے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کا تعلق حضور سے کیسا ہے، اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان ساری باتوں پر انشاءاللہ تعالی آج کی اس مختصر سی تقریر میں ہم غور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرا ایمان ہے کہ حضرت علی شیر خدا کا ادھر ہم ذکر کریں گے، ادھر سے مغفرت کے پروانے ہمیں نصیب ہو جائیں گے، کیونکہ عزیزان گرامی قدر علی علی ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں۔ آئیے سیدھے سیدھے مولا علی شیر خدا کی طرف بڑھتے ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھ کر کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھ کر اپنی بات آگے بڑھانی ہے۔ علی کرنے سے کوئی نعوذ باللہ اہل سنت سے خارج نہیں ہو جاتا۔ ابو بکر صدیق بھی ہمارے ہیں، فاروق اعظم بھی ہمارے ہیں، عثمان غنی بھی ہمارے ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہمارے ہیں، آگے بڑھ کر بولیں تو فاطمہ الزہرا بھی ہماری ہیں، عائشہ صدیقہ بھی ہماری ہیں، خدیجہ الکبریٰ بھی ہماری ہیں، امام حسن بھی ہمارے ہیں، امام حسین بھی ہمارے ہیں، غوث اعظم دستگیر بھی ہمارے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ہمارے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سنی مسلمان ہیں، جتنے اللہ والے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہمارے دلوں میں بسا کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف ہم بڑھتے ہیں، چونکہ یہ محفل ان کی ہے، یہ جلسہ ان کے نام نامی، اس میں گرامی سے منسوب ہے۔ فائدہ کیا ہوگا عزیز دوستو؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حیدر کرار صرف اللہ والے نہیں ہیں، پوری دنیا میں جتنے لوگ اللہ والے بنے ان کو اللہ والے بنانے والے حیدر کرار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ صرف اللہ والے نہیں ہیں میرے دوستو، جتنی دنیا میں اسلام پھیلا ہے اس میں ایک مرکزی کردار حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیں گے نا آپ انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ پیدا کب ہوئے اور قصہ کیا ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 28 سال کی تھی، رجب المرجب کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی چچی ہیں، ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی لخت جگر، اپنے دل کے ٹکڑے کا نام فاطمہ الزہرا کیوں رکھا؟ اس واسطے کہ رسول اللہ کی چچی کا نام بھی فاطمہ تھا اور رسول اللہ کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ میرے دوستو، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، نام کہاں سے رکھے جا رہے ہیں؟ نام انٹرنیٹ سے رکھے جا رہے ہیں۔ نام سرچ کیا کہاں کیے جا رہے ہیں؟ نام سرچ کیے جا رہے ہیں گوگل پر۔ اور میرے دوستو، عجیب عجیب نام رکھے جا رہے ہیں بچیوں کے اس زمانے میں، حرم، انم اور نیہا، ہنا۔ عزیز دوستو، عجیب عجیب نام بچیوں کے رکھے جا رہے ہیں۔ کہاں سے نکالے جا رہے ہیں؟ یہ نام نکالے جا رہے ہیں گوگل سے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے نام رکھنے کا طریقہ کیا بتلایا کہ لوگوں، نام گوگل سے سرچ نہیں کیے جانا چاہیے، ناموں کا انتخاب رسول اللہ کے خاندان سے کیا جانا چاہیے۔ نام رکھو تو حضور کے خاندان پر نام رکھو، نام رکھو تو حضور کے اصحاب پر نام رکھو۔ عزیز دوستو، نام پرانا نہیں ہوتا، نام کی نسبت جب کسی اللہ والے سے ہو جاتی ہے تو نام برکت والا ہو جایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کی خدمت میں اگر میں مثال عرض کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی۔ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کا نام اپنی 3 بہنوں کے نام پر رکھا، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ یہ نہیں کہا کہ یہ نام پرانا ہو گیا، ایک گھر میں ایک نام دہرایا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں کہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نام پرانا ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، نام برکت والا ہو یہ معنی رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، ابو بکر آپ دنیا میں کبھی بھی رکھیں، کہیں بھی رکھیں، برکت والا ہوگا۔ عمر اگر کسی کا نام ہوگا پھر وہ شیطان کا بھگانے والا ہوگا۔ عثمان اگر کسی کا نام ہوگا اس کی طبیعت میں حیا پیدا ہو جائے گی۔ حیدر اگر کسی کا نام ہوگا وہ لوگوں کے سینے چیر دینے والا ہوگا، شیر بن کر نکلے گا اگر کسی کا نام حیدر ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ نام ہے برکت والے۔ میں باتوں کو طول نہیں دیتا، مگر اس ٹرینڈ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے پاس علماء موجود ہیں، نام رکھنا ہے، آئیں امان صدیقی صاحب کے پاس، مفتی صاحب سے پوچھیں، مفتی صاحب یہ نام ہم رکھنا چاہتے ہیں، کیسا ہے؟ نام اس کے معنی سے بنتا ہے، نام کی اپنی اہمیت ہے، میں اس پر زیادہ نہیں بولتا۔ مجھے عرض کرنا تھا حضرت مولا علی کا ذکر۔ عزیز دوستو، ان کی امی ہے فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ کی دادی ہیں فاطمہ بنت عمر۔ عزیز دوستو، یہ نالج ہو جانی چاہیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد 13 رجب المرجب کی رات، آج ہی کی رات، حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں۔ ان کے شوہر ابو طالب کعبے کے متولی ہیں،
کعبے کا طواف کر رہی ہیں، 9 ماہ کا حمل ہے، کیوں گئیں کعبے اس حال میں؟ عزیز دوستوں، کعبے میں رہنے والے، مکے میں رہنے والوں کو کعبے سے بڑا اٹیچمنٹ ہوا کرتا ہے، مدینے میں رہنے والوں کو کعبہ معظمہ سے بڑا اٹیچمنٹ ہوا کرتا ہے۔ اب میں کعبے کے اٹیچمنٹ پر زیادہ نہیں کہتا، آپ تمام لوگ جانتے ہیں ہمارا جو قبلہ تھا وہ کعبۃ اللہ نہیں تھا، ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ معظمہ سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس بنایا گیا۔ جس بیت المقدس پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اس بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا اور کعبہ بنایا گیا۔ اسی بیت المقدس کی طرف رسول اللہ رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ کتنے مہینے؟ تقریباً 16 ماہ، 16 مہینے تک رسول اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، نماز حضور پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کعبے کا ایک اٹیچمنٹ ہے مکے والوں کو، اور عزیز دوستو کعبہ ہے بھی ایسا۔ آپ میں سے جن لوگوں نے کعبہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے، دنیا بھول گیا۔ عزیز دوستو، جب بندہ ان پہنچتا ہے، کہنے کو ایک گھر ہے، مگر جو ہی بندہ وہاں داخل ہوتا ہے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ اطراف و اکناف سفید پتھر بچھے ہوئے ہیں، بیچ میں وہ کالا کعبہ جس میں کالا پردہ چڑھا ہوا غلاف۔ عزیز دوستو، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، انسان دھڑلے سے زمین پر گر جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جب کعبہ سامنے ہوتا ہے، کعبہ کعبہ ہے، حضور پاک مکے کے رہنے والے، حضور کو کعبے سے بڑا اٹیچمنٹ ہوا کیا؟ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، حضور کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ بجائے بیت المقدس کے کعبے کو میرا قبلہ بنایا جائے۔ میرے دوستو، میں کعبے کا ذکر کروں، کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آنکھیں بھیگتی کیوں ہیں؟ میرے دوستو، جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ تو بار بار جاتے ہیں، مگر ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کعبے کی یاد میں روتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، ایسے بھی ہمارے ہاں بندے ہیں، ان کا ایک خواب ہوتا ہے، ڈریم ہوتا ہے، ان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی کعبے پہنچ جائیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول اللہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ مفتی امین صاحب سے آپ پوچھیں، کامل پاشا سے آپ پوچھیں، علماء سے آپ پوچھیں، آج بھی وہ مسجد مدینہ منورہ میں موجود ہے، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ رسول اللہ نماز ادا فرما رہے ہیں، ہوا کیا؟ حضور کے دل میں تمنا جاگی کہ بیت المقدس یہ بھی قبلہ ہے، مگر مجھے کعبے سے بڑا پیار ہے، کاش میرا قبلہ کعبہ ہوتا، کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جاتا۔ میرے دوستو، تمنا آپ کے دل میں بھی آتی ہے، تمنا میرے دل میں بھی آتی ہے، خواہشات آپ کے پاس بھی ہیں، خواہشات میرے پاس بھی ہیں، مگر ہماری خواہشات سے کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ مگر خواہش حضور کے دل میں آئی، حضور کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ابھی وہ تمنا کلمات بن کر زبان تک نہیں پہنچی، دعا نہیں بنی، دل میں ارادہ ہوا کہ کاش کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے، ایسا ہو جائے۔ حضور نے دل میں تمنا کی، ادھر اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرا حبیب کسی چیز کا ارادہ کرے اور تم سدرا پر بیٹھے رہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا مولا کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن لو، اتر جاؤ اور مصطفیٰ کریم کے قلب پر قرآن اتارو۔ اس وقت حضور نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں، حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی، اور انداز دیکھیں قربان ہو جائیں۔ میں مولا علی سے تھوڑا سا آگے نکل گیا، پلٹ کر آ رہا ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ذکر میں آگے کر رہا ہوں، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کعبے کا اٹیچمنٹ کیا ہوتا تھا۔ رسول اللہ نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، آیتیں اتنی، انداز دیکھیں۔ میرے دوستو، ایمان کی تازگی کے لیے کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قیامت تک ایمان کی تازگی کے لیے قرآن کافی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کافی ہے، عزیزان گرامی قدر، قرآن کافی ہے۔ ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، ہم جلسے بہت کرتے ہیں، ہم محفلیں بہت سجاتے ہیں۔ آج آپ نے قرآن پڑھا؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا آنسر ہوگا نہیں پڑھا۔ یہ شولہ پور کا حال نہیں ہے، اس وقت پورے ہندوستان کا حال یہی ہے۔ میں بس اتنا عرض کروں کہ قرآن ایمان کی تازگی کے لیے کافی ہے۔ آئیے ذرا قرآن کے تیور کو دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اے حبیب کعبے کو اپنا قبلہ بناؤ، مگر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتا۔ ارشاد فرماتا ہے پیارے، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، خود قربان ہو جائیں گے آپ۔ عزیزان گرامی قدر، عاشقوں کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ میرے دوستو، ہم تڑپتے ہیں حضور کی یاد میں، روتے ہیں حضور کی یاد میں، جلسے کرتے ہیں رسول اللہ کے، محفلیں سجاتے ہیں حضور کی۔ میرے دوستو، پوری دنیا کے سارے مسلمان حضور کے چہرے پر مرتے ہیں۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس چہرے کا ذکر بھی کہیں قرآن میں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نادانو اس چہرے سے صرف تم پیار نہیں کرتے، اس چہرے سے تو ہم بھی پیار کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے مصطفیٰ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے حبیب اس طرف رخ پھیر لیجئے جس طرف سے آپ خوش ہو جایا کرتے ہیں. اے میرے حبیب آپ جس طرف رخ پھیر دیں گے اسی کو ہم کعبہ بنا دیں گے. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ارشاد فرمایا پیارے مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، شمال بھی میرا ہے، جنوب بھی میرا ہے. فللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اے لوگوں جس طرف رخ پھیرو گے اللہ کا جلوہ تم پاؤ گے. اللہ پاک فرماتا ہے رب المشرقین ورب المغربین، اے لوگوں مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے، مغربوں کا رب بھی اللہ ہے. اے میرے مصطفیٰ نہ مجھے مشرق سے غرض ہے، نہ مجھے مغرب سے غرض ہے، نہ شمال سے غرض ہے، نہ جنوب سے غرض ہے. اے میرے مصطفیٰ اگر مجھے غرض ہے تو تیری خوشی سے غرض ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ارشاد فرمایا میرے حبیب اس طرف رخ پھیر لو جس طرف سے آپ خوش ہو جاتے ہیں. بہرحال عزیز دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کعبے کا ایک اٹیچمنٹ تھا مکے والوں کو. حضور مکے والے تھے، حضور پاک مکے میں پیدا ہوئے تھے، ایک اٹیچمنٹ تھا. فاطمہ بنت اسد 9 ماہ کا حمل تھا، کعبے میں کیوں چلی گئی؟ آپ حیدرآباد شولہ پور ہندوستان میں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکتے کہ کعبے سے جو محبت ہے مکے والوں کو ہم اندازہ اس کا نہیں لگا سکتے. ان کو بہت پیار ہے کعبے سے، اور کعبہ ہے بھی ایسا. میرے دوستو بس اتنی بات عرض کروں، وہ کعبے کا طواف کر رہی تھی، محسوس ہوا کہ بیٹے کی ولادت قریب آ گئی ہے. یہ سب اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں. میرے دوستو اللہ جس کو جہاں پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں پیدا کرتا ہے. اللہ جس کو جہاں مارنا چاہتا ہے وہاں موت عطا فرماتا ہے. عزیز دوستو نہ پیدا ہونا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ مرنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. عزیز دوستو یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ جس کو جہاں چاہے پیدا فرماتا ہے، جس کو جہاں چاہے موت عطا فرماتا ہے. میرے دوستو کتنے لوگ ہیں، عکل کوٹ کی خاتون، عکل کوٹ آپ کے بالکل پاس، وہ ان کا قصہ میں آپ کو سناؤں. میں اتنا عرض کروں کہ پیدائش موت یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں. ان کا پاسپورٹ نہیں بنا، پورا خاندان جانے کے لیے تیار، رینیول کے لیے ڈالا گیا. 4-5 دن کے اندر پاسپورٹ آیا. وہ کعبے گئی، مکہ معظمہ کا طواف کیا، مدینہ منورہ گئی، ایک حاضری دی روضہ رسول پر، بس ایک. اس کے بعد ہوٹل پلٹ کر آئی، طبیعت بگڑنے لگی، 10-15 منٹ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اور پھر بقیع شریف میں دفنائی گئی. عزیزان گرامی قدر مطلب کیا ہے کہ اللہ نے موت ان کی مدینہ منورہ میں لکھی تھی. عزیز دوستو یہ اللہ ہے، اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. بہرحال حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کی امی جان کعبے کا طواف کرنے محسوس کیا کہ بیٹے کی ولادت قریب آ گئی، مگر وقت اتنا نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ گھر تک جا سکیں. رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کیا جائے؟ چچا ابو طالب نے پوچھا کیا کیا جائے؟ فرمانے لگے آپ کعبے کے متولی ہیں، متولی ہیں، والی کعبہ ہے، دروازہ کھولے کعبے کا، داخل کر دے میری چچی کو کعبے کے اندر. عزیزان گرامی قدر 13 رجب المرجب کائنات میں کون سا بیٹا ایسا پیدا ہوا؟ میرے دوستو بچے پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی پیدا ہوتا ہے ننیال میں، کوئی پیدا ہوتا ہے ددیال میں. اور عزیز دوستو آج کل تو نہ ددیال میں پیدا ہوتے ہیں نہ ننیال میں، سب پیدا ہوتے ہیں ہسپتال میں. عزیزان گرامی قدر یہ دور میں ہم ہیں، نہ ددیال میں پیدا ہوتا ہے نہ ننیال میں، سب ہسپتال میں پیدا ہو رہے ہیں. ہسپتال میں سب پیدا ہوتے ہیں، مگر ایک بچے کی قسمت اللہ نے ایسی بنائی تھی، نہ وہ ننیال میں پیدا ہوئے، نہ ددیال میں پیدا ہوئے، نہ ہسپتال میں پیدا ہوئے. وہ پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے. عزیزان گرامی قدر اس ہستی کو علی کہتے ہیں. فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی اس کعبے کے اندر جس کعبے کا پوری دنیا کے مسلمان طواف کرتے ہیں، جس کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر وہ ختم ہو گیا، اس کو حضرت آدم نے بنایا، پھر وہ ڈھا گیا، پھر حضرت ابراہیم نے بنایا. آج تک حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ محفوظ ہے. جس کعبے کو دیکھنے کی ہم تمنا کرتے ہیں، ہم کہاں سے دیکھتے ہیں؟ ہم اندر سے نہیں دیکھتے، ہم باہر سے دیکھتے ہیں. باہر سے دیکھو تو کعبہ ایسا ہے کہ بندہ قربان ہو جائے، پھر اندر اللہ کی تجلیوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر باہر سے ایسا ہے کہ لپٹ جانے کو جی چاہتا ہے، باہر سے ایسا ہے کہ چوم لینے کو جی چاہتا ہے. میرے دوستوں میں نے زندگی میں کہیں مردوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر آپ مردوں کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کبھی کعبے شریف تشریف لے جائیں. عزیز دوستو پتھر دل انسان بھی جب کعبے سے چپٹ جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. عزیز دوستو بہرحال اس کعبے کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی الکریم پیدا ہوئے. میں تیزی سے ان کی زندگی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ مولا علی کو سن لیں گے آپ کا ایک کنیکشن جڑے گا. میرے دوستو، ہمارے جتنے اسلاف تھے وہ گرتے تھے، ان کی زبان پر یا علی آ جایا کرتا تھا. عزیز دوستو، ایسا ہوتا تھا. آج ہمارا تعلق سیل فون نے کمزور کر دیا، موویز نے کمزور کر دیا، ٹیلی ویژن نے کمزور کر دیا، ہمارے حالات نے کمزور کر دیا. ہم اپنے اسلاف پر قربان ہو جانے والے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک علاقے کی بات ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی فطرت تھی کہ پریشانی آتی زبان پر خود بخود یا علی آ جایا کرتا تھا. یہ اٹیچمنٹ ہمارے بزرگوں کا تھا، آج اس میں کمی آ رہی. بہرحال آپ آج محسوس کریں گے کہ علی ہیں کون. عزیز دوستو، پیدا ہوئے حضرت مولا علی مشکل کشا 2-3 گھنٹے اندر رہے. جب امی کچھ سنبھلی، حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹے کو لے کر باہر تشریف لائیں. عزیز دوستو، خاندان میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. دادا کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، نانا کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، باپ کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ماموں کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، چچا اگر واقعی بھائیوں میں محبت ہو تو چچا کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. آج کل وہ محبتیں بھی کم ہو رہی ہیں. عزیز دوستو، بچے پیدا بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے خاندان کے لوگ لائٹ لے رہے ہیں آج کل، جان دو وہ اس کے گھر، وہ ہم کیا کریں. مگر عزیز دوستو، ایک ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے. بہرحال پورا خاندان خوشیاں منا رہا تھا. خاندان بنو ہاشم ایک انتہائی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تھا، بازو بہت مضبوط معلوم ہو رہے تھے. حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے دیکھا، پہلی ہی نگاہ دیکھ کر فرمایا میرا بیٹا تو حیدر معلوم ہوتا ہے، حیدر پھاڑ دینے والا شیر. عزیزان گرامی قدر، ان کا نام فاطمہ بنت اسد نے کہا حیدر. عزیز دوستو، کمال کیا تھا، بہت خوبصورت تھے، بہت وجیح تھے، بہت ہینڈسم تھے، دیکھنے والے تھے. کیسے نہیں ہوں گے میرے دوستو، سیدوں کے چہرے 1400 سال بعد بھی نورانی ہوتے ہیں. عزیز دوستو، 1400 سال بھی سیدوں کے چہرے، واقعی اگر سید ہے اس کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. عزیزان گرامی قدر، 1400 سال کے بعد نورانیت کا عالم یہ ہے، اور یہ صرف سنیوں میں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیز دوستو، سیدوں کا ادب، آل رسول کا ادب اور نسبت رسول کا احترام اگر کسی جماعت میں پایا جاتا ہے تو وہ صرف ایک جماعت میں پایا جاتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. عزیز دوستو، بہرحال جب یہ سیدوں کا 1400 سال کے بعد یہ عالم ہے تو پھر سیدوں کے بابا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستو، یہ تو نور چھن چھن کر بٹ رہا ہے تو عالم یہ ہے، یہ ایک ذرہ ہے جو سیدوں کے چہروں میں نظر آتا ہے. وہاں ذرہ نہیں تھا، وہ آفتاب تھے. عزیزان گرامی قدر، وہ ماہتاب تھے. عزیز دوستو، تو کس قدر وہ خوبصورت ہوں گے، بہت خوبصورت. مگر ایک پرابلم تھا. پرابلم کیا تھا؟ وہ دیکھتے نہیں تھے. ان کا پرابلم تھا، نہ ایسا محسوس ہو رہا تھا فاطمہ بنت اسد کو اور اہل خاندان کو کہ بچہ نابینا پیدا ہو گیا. آنکھیں مضبوط بند تھیں اور گھونسا بنا ہوا تھا حضرت مولا علی شیر خدا کا. آپ حیرت زدہ ہوں گے، ایک چھوٹے سے بچے یہ انگلیاں بند تو کرتے ہیں مگر اس قدر مضبوطی کے ساتھ مضبوط ان کا گھونسا بنا ہوا تھا. جو بندہ آنکھیں کھولنے کے لیے آتا، پیدائش کے فوری بعد اس کو مکہ رسید کر دیتے. تو لوگ ڈرتے، یہ کیا ہو رہا ہے، جو قریب آتا اس کو مارتے. حضرت مولا علی شیر خدا لوگوں کی سمجھ میں نہیں، یہ قصہ کیا ہے. یہ اطلاع اڑتے اڑتے حضور تک پہنچی، یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب کے گھر ایک انتہائی خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے مگر ایک پرابلم ہے. رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ ہے بہت خوبصورت مگر آنکھیں اس کی کام نہیں کر رہی، اور جو اس کے قریب جاتا ہے اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مار رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ تو اب کسی کو دیکھنے والا ہے نہیں، وہ تو کسی کا انتظار کر رہا ہے، وہ تو کسی کا انتظار کر رہا ہے. کہنے لگے وہ شاید اندھا پیدا، کہنے لگے اندھا نہیں ہوا بھائی، اندھا نہیں ہے، مجھے جانے دو پھر تمہیں پتا چلے گا وہ کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرا جو بھائی ہے وہ اندھا نہیں ہے، میں چلوں تو تمہیں پتا چلے. حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے. فاطمہ بنت اسد اٹھی، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. رسول اللہ کی ماں بی بی آمنہ ہے. رسول اللہ نے اس دنیا میں بی بی آمنہ کے بعد بی بی حلیمہ سے بہت پیار کیا، حضرت ام ایمن سے بہت پیار کیا، اور رسول اللہ نے فاطمہ بنت اسد سے بہت پیار کیا. رشتہ بڑا گہرا ہے، تھی چچی، مگر اب ان کا بچپنا. میں عرض کروں آپ لوگ سمجھیں کہ مولا علی کا رشتہ کیا ہے، سمجھیں گے نا انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں. میرا اتنی محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کہ جی تو چاہ رہا آپ کو چھوڑو ہی نہیں. مگر میرے دوستوں میں تیزی سے بات آگے بڑھاتا ہوں. رشتہ بڑا گہرا ہے رسول اللہ کا مولا علی سے. وہ ہے کیسے؟ میرے دوستوں آپ تمام لوگ جانتے ہیں رسول اللہ بھی دنیا میں آئے نہیں، بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ان کا نام تھا حضرت
حضرت مجمع بول دے، یہ تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ، کس کے بابا ہیں؟ حضور کے بابا ہیں۔ کس کے بابا ہیں؟ حضور نے ان کو دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ پیدائش سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب امی کو دیکھ کر زندہ رہتے تھے۔ کل محبتوں کا مرکز حضور کے لیے ان کی امی تھی، ان کا نام تھا آمنہ۔ حضور بہت چاہتے تھے اپنی ماں کو، اور دنیا کا بچہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہے، وہ تو پھر حضور ہے۔ حضور بہت چاہتے تھے بی بی آمنہ کو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سال گزارے، اس میں کچھ سال بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی گزرے، آپ لوگ واقف ہیں، طائف کے قریب اطراف و اکناف قبیلے بنو سعد کے پاس رسول اللہ کے کچھ سال گزرے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ بہرحال حضور کچھ سال بی بی حلیمہ کے پاس رہے، پلٹ کر آ گئے مکہ معظمہ، اپنی امی جان کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کو لاڑ کرتی تھی، پیار کرتی تھی، چاہتی تھی، ان کی ایک اولاد تھی رسول اللہ، اور رسول اللہ کے لیے پوری کائنات میں ایک ہستی تھی بی بی آمنہ۔ یہ چھوٹی سی فیملی تھی، کوئی تھا نہیں، تو رسول اللہ کی محبتوں کا مرکز بی بی آمنہ تھی۔ رسول اللہ 6 سال کے ہوئے، اب شعور آنے لگا، دوسرے بچوں کو اپنے بابا کے ساتھ گلیوں میں گھومتا ہوا دیکھتے، تو رسول اللہ نے پوچھ ہی لیا میرے بابا کہاں ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے سمجھایا تمہارے بابا ملک شام کے سفر کے لیے گئے تھے بیٹے، اور لوٹ رہے تھے مدینہ منورہ، اس زمانے میں اس کو یثرب کہتے تھے۔ یثرب ایک بستی ہے، وہاں آتے آتے تمہارے بابا انتقال کر گئے، اور وہیں ان کی مزار مبارک بنا دی گئی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے بابا کو نہیں دیکھا، کم سے کم ان کی مزار تو دیکھ لوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا چلو چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ بی بی آمنہ رسول اللہ کو لے کر پہنچی یثرب، وہیں پر جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرنا سیکھا۔ یہ روایتوں میں ہے، وہ سیکھیں کیا؟ میرا دوست ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ وہ جس پر نظر ڈال دے وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بس یہ روایتوں کی باتیں میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے حضور کو کون سکھائے، کیا سکھلائے؟ عزیز دوستو، سب جانتے ہیں روایتوں میں ہے کہ حضور نے وہاں تیرنا سیکھا۔ بہرحال 6 ایئرس کی عمر میں حضور نے سوئمنگ سیکھ لی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی امی کے ساتھ مکہ معظمہ لوٹنے لگے۔ عزیز دوستو، آج بھی آپ مکہ معظمہ جا رہے ہیں تو ایک مقام پڑتا ہے بدر، یہ مدینے جانے والوں کو پتہ ہے، مکے جانے بدر، مقام بدر جہاں جنگ بدر ہوئی تھی، آپ اس روڈ سے اگر مکہ معظمہ لوٹیں تو اس وہاں پر ایک مقام لگتا ہے۔ عزیز دوستو، وہاں پر حضرت بی بی آمنہ اپنے بیٹے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ تشریف لے جا رہی ہیں، طبیعت بگڑی، بخار آیا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئیں، 3 دن بیمار رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بی بی آمنہ انتقال فرما گئی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سایہ تھا اپنی امی کا، وہ سایہ اٹھا، حضور پر کیا بیتی دور دور تک کوئی نہیں۔ ایک خاتون تھی، ان کا نام ہے ام ایمن، رسول اللہ ان کو بہت چاہتے تھے۔ ام ایمن خدمت کرتی تھی ان کی امی کی، بی بی آمنہ کی خدمت گزار تھی بی بی ام ایمن، ایک خاتون تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لاش مبارک تھی اپنی امی جان بی بی آمنہ کی، کیا گزر رہی ہوگی 6 سال کے ایک چھوٹے سے بچے کے قلب پر، جس کا باپ پہلے سے موجود نہیں ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کی تصویر کھینچ سکوں۔ بہرحال حضور نے پوچھا، عمر کے تقاضے، پوچھا ان کو کیا کریں گے؟ کہنے لگے اب قبر کھودیں گے اور ان کو قبر کے اندر اتار دیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بستی کے لوگوں کو آواز دی، وہ لوگ آئے، قبر کھودی، بی بی آمنہ کو قبر کے اندر اتارا گیا۔ حضور پاک صبر کا دامن تھامے اس سارے منظر کو دیکھتے رہے، قبر مبارک بن گئی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قبر مبارک کی زیارت مجھ گناہگار کو بھی حاصل ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، بی بی آمنہ کی قبر مبارک کی زیارت مجھ گناہگار کو حاصل ہوئی، وہ بھی بڑا کرم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر میں حاضری دے کر باہر نکلا، ایک صاحب آئے ہمارے پڑوسی ملک کے، آج کل نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پڑوسی ملک، آپ سمجھ گئے کون سا ملک ہے؟ عزیز دوستو، آج کل نام لینا بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک صاحب آئے، آ کر انہوں نے کہا آپ رضوان پاشا ہیں؟ میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگے حیدرآباد والے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگے میں آپ کی ویڈیوز دیکھا کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ کہاں سے؟ کہنے لگے میں فلاں ملک سے۔ میں نے کہا بہت اچھی، بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کی ویڈیوز تو میں دیکھتا رہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں بہت سے علماء کو، انہوں نے نام بھی لیے، ثاقب رضا مصطفی کا نام، اجمل رضا کا نام اور دیگر علماء کے نام انہوں نے لیے، لے کر انہوں نے کہا میں نے ان تمام علماء کو رسول اللہ کی امی جان فاطمۃ الزہرا کی زیارت کروائی ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ کو بھی سیدہ آمنہ کی مزار مبارک کی زیارت کروا دوں۔ میں نے کہا آپ اگر کروا دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ تو وہ صاحب مجھے لے کر گئے، تو پہاڑی پر آج بھی اونچی پہاڑی پر چھوٹی سی مزار مبارک بنی ہوئی ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جس رات کے 1-1:30 بجے وہ مجھے لے کر گئے۔ وہاں طریقہ ایسے جانے کا، دن میں اگر آپ جائیں گے پولیس آنے نہیں دیتی، بڑی پابندیاں ہیں،
رات کے 11 بجے ہم مدینہ منورہ سے نکلے، 1:30 بجے 2 بجے کے آس پاس ہم پہنچے۔ اس وقت جب ہم گئے کوئی نہیں تھا سیدہ آمنہ کی مزار مبارک پر۔ بہرحال عزیز دوستو میری حاضری ہوئی، وہ پورا منظر جو کتابوں میں نے پڑھا وہ سب کھنچ گیا میری آنکھوں کے سامنے کے 1400 سال کے بعد دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، ایک سناٹا ہے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پوری کائنات کے تارے اتر کر سیدہ آمنہ کی قبر مبارک پر آ گئے۔ نور پھیلا ہوا تھا دور دور تک، کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی اجالا نہیں تھا، مگر نور تھا۔ نور ہوگا کیسے نہیں، وہ نور والے مصطفیٰ کی امی جان جو ہیں عزیزان گرامی قدر، وہاں نور نہیں ہوگا تو نور کہاں ہوگا۔ میں اتنا عرض کروں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر حضور کے دل پر کیا بیتی، قبر مبارک بن گئی۔ روایتوں میں آیا ہے حضور پاک اس ٹیلے سے اترنے لگے، اس پہاڑ سے اترنے لگے، اپنا ہاتھ چھڑایا بی بی ام ایمن کے ہاتھ سے، حضور لوٹے اور پلٹے اور بھاگے۔ روایات میں آیا ہے حضور پلٹ کر گئے، ام ایمن چونکہ بڑی عمر کی خاتون تھی، آہستہ آہستہ اوپر گئی، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو حضور اپنی امی جان کی قبر سے لپٹ کر بے پناہ روتے چلے جا رہے تھے، اور حضور کی ہچکیاں بن گئی تھی، اور حضور فرماتے جا رہے تھے میرا کون ہے، اے میری امی میرا اس وقت کون ہے، کون ہے۔ عزیز دوستو کوئی جواب، کہاں مرنے والے کوئی جواب دیتے ہیں۔ بی بی آمنہ اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہی تھی، یہ دنیا کا قانون ہے۔ حضرت ام ایمن نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، تسلی دی، فرمایا چلو مکہ معظمہ چلتے ہیں۔ مکہ معظمہ رسول اللہ کو لے کر آیا۔ آپ بولیں گے مولا علی آ ہی نہیں رہے ہیں، میرے دوست آ گئے مولا علی۔ اصل میں مولا علی کو سمجھنے کے لیے مجھے اتنا سمجھانا پڑ رہا ہے، جب تک آپ یہ پورے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے آپ کو مولا علی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو صحابہ بہت ہیں مگر مولا علی صرف ایک صحابی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں، ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے، تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے۔ رسول اللہ نے اعلان فرمایا، وہ روایت بڑی تفصیل طلب ہے، آدھا گھنٹہ چلا جائے گا اگر مباہلے کی پوری آیت کو میں سمجھاؤں، بس اشارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہوا کیا، رسول اللہ کو اپنے بیٹوں کا انتخاب فرمانا تھا۔ پورے مدینہ منورہ میں 1000 سے زائد بچے تھے، حضور نے میرے بیٹے اپنے بیٹوں کے طور پر 2 بچوں کا انتخاب فرمایا، ایک کو امام حسن کہتے ہیں، دوسرے کو امام حسین کہتے ہیں۔ فرمایا یہ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹے نہیں تھے نواسے تھے، اور حضور نے فرمایا قرآن بیٹے کہتا ہے، میں بھی ان کو اپنے بیٹے کہتا ہوں، 6 نواسے۔ فرمایا ان دونوں کو لے لیا۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ حضور کے پاس مدینہ منورہ میں 10,000 سے زائد عورتیں تھیں، حضور نے پوری عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی نمائندگی کے لیے ایک ہستی کا انتخاب فرمایا، وہ ہستی فاطمہ الزہرا تھی۔ عزیزان گرامی قدر ہو گئی حضور کے بیٹے، رسول اللہ نے فرمایا حسن و حسین، مسلمان عورتوں کی نمائندہ خاتون، حضور نے فرمایا فاطمہ الزہرا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ کہہ دو کہ ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ حضور کو اپنی جان کا انتخاب فرمانا تھا۔ سارے صحابہ دیکھ رہے تھے آخر حضور کی جان کون ہے، حسنین کھڑے ہیں، فاطمہ کھڑی ہیں، اب حضور کی جان کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا علی آ جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر یہ 5 ہستیاں نکلی، ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر علی، فاطمہ، حسن، حسین، مصطفیٰ، ان 5 کو ملاؤ تو پنجتن بنتے ہیں، پنجتن پاک۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا انفسنا، ہماری جان۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہماری جان۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جان کائنات رسول اللہ ہیں، روح کائنات رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ کی جان کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو اندازہ لگائیں علی شیر خدا ہے کون۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا، میں لوٹ جاتا ہوں سیدھے مدینہ مکہ معظمہ۔ رسول اللہ کو لے کر بی بی آمنہ کا تو وصال ہو گیا، حضرت ام ایمن لوٹیں۔ اب آ رہا ہوں میں بالکل مولا علی کے پاس۔ آپ لوگ بولیں گے کتنی دیر آپ ادھر ادھر چلے گئے، آپ کو تو مولا علی کا ذکر کرنا تھا۔ میں ذکر سے ہٹا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے مجھے علی کا ذکر کرنا ہے، اسی ذکر کے لیے صاحب لوگوں نے مجھے یاد کیا ہے۔ بہرحال میں تیزی سے عرض کروں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ لوٹے، قرآن مچ گیا مکے میں، گئے تھے حضور اپنی امی کے ساتھ، لوٹے ہیں تو امی بھی نہیں ہے۔ اب حضور پاک تنہا فیل کر رہے تھے مکہ معظمہ میں، اتنے میں دادا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ پیارے محمد آئے ہیں۔ پہلے باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، اب ماں کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے، تو حضرت عبد المطلب تشریف لائے، لا کر اپنے پیارے پوتے سے فرمایا پیارے محمد کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا،
میں ہوں تمہارا دادا زندہ، عبد المطلب زندہ ہے، سردار مکہ زندہ ہے۔ عزیز دوستو، ہمارا ایمان کیا ہے؟ حضور کے جتنے باپ دادا اور حضور کی جتنی دادیاں، حضور کی جتنی نانیاں، حضور کا جتنا خاندان، یہ سارے کا سارا میں نہیں کہہ رہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں، میرے پورے شجرے میں کوئی کافر بھی نہیں ہے، کوئی زانی بھی نہیں ہے، کوئی شرابی بھی نہیں ہے، کوئی گناہگار بھی نہیں ہے، کوئی فاسق بھی نہیں ہے، کوئی فاجر بھی نہیں ہے۔ میرا نور جس جس کے اندر منتقل ہوتا گیا اس کو نورانیت عطا فرماتا چلا گیا۔ میرا جو نور ہے یہ گندے لوگوں میں منتقل نہیں ہوا، یہ پاکیزہ ہستیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور چمکا کرتا تھا، تو وہ دادا تھے، بہت چاہتے تھے ارشاد فرمایا میں سلامت ہوں، فکر مت کرنا۔ رسول اللہ کو ڈھارس ملی، دادا کے ساتھ رہتے، دادا کے ساتھ کھاتے، دادا کے ساتھ سوتے۔ حضور کو وہ بہت چاہتے تھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح، مگر کائنات کا بنایا ہوا نظام۔ 2 سال رسول اللہ اپنے دادا کے ساتھ رہے، 8 سال کی عمر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اطلاع ملی اچانک حضور آرام فرما رہے ہیں کہ سردار مکہ عبد المطلب کی طبیعت خراب ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمر کا تقاضا تھا، انتقال فرما گئے۔ جنازہ اٹھا، کوہرام مچا، مکے کے والی کا جنازہ۔ بہت سے لوگ اس واسطے غم محسوس کر رہے تھے کہ کعبے کے متولی انتقال کر گئے، مگر سب سے بڑا غم اس وقت رسول اللہ کا تھا، چونکہ صرف کعبے کے متولی نہیں گئے تھے، ان کی کل کائنات ختم ہو گئی تھی، دادا چلے گئے تھے جن کا سہارا تھا۔ عزیز دوستو، وہ منظر کیا بیان کیا جائے۔ جنازہ اٹھا، ایک ہستی تھی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، 8 سال کی عمر تھی، پلٹ پلٹ کر اس جنازے کی طرف دیکھ رہے تھے، اب کون ہے جو مجھے دیکھے گا، کون ہے جو مجھے کھلائے گا، کون ہے جو میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا۔ عزیز دوستو، حضور بہت تنہا اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ اب آ رہے مولا علی، شیر خدا، حیدر کرار۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے کہ ابھی پیدا ہو گئے، وہ تو پیدا نہیں ہوئے، مگر ایک ہستی آئی، ان کا نام تھا ابو طالب۔ میں ان کے ایمان کی کفر کی بحث اس وقت نہیں کر رہا میرے دوستوں، میں محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، جھگڑے کرنے کے لیے نہیں آیا میرے دوستوں۔ میں نمائندہ ہوں صوفیاء اکرام کا، وہ صرف پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نفرتیں نہیں کرتے، جھگڑے نہیں کرتے، سوائے ان کے جو رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ان سے ہماری پرانی جنگ ہے، ان کے علاوہ کسی سے کوئی جنگ نہیں۔ اہل سنت آپسی جھگڑے تو اہل سنت کے قطعاً نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے ایمان اور کفر کی ساری بحثیں لے کر نہیں بیٹھا۔ صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کو مومن مانتا ہے، مانتا آیا ہے، مانتا رہتا ہے۔ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کو نہیں مانتا، نہیں مانے بھائی، جھگڑا نہیں کریں، ان کی محبت کو دیکھیں۔ ہوا کیا، حضور جا رہے، ایک شخصیت آئی، زمین پر بیٹھی، اپنی باہیں انہوں نے کھول دی۔ حضور پاک نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا کیا؟ ارشاد فرمایا آ جاؤ۔ حضور پاک دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا میں تمہارا چچا ابو طالب، یاد رکھو پیارے محمد، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، میں سلامت ہوں، تمہارا چچا ابو طالب سلامت ہے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد سے انہوں نے پھر اتنا چاہا رسول اللہ کو، اپنی اولادوں سے بڑھ کر انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیا۔ حضور پاک کا پھر پورا بچپنا ان کے ساتھ گزرا، حضور کی پوری جوانی ان کے ساتھ گزری، یہاں تک کہ حضور کا نکاح ہو گیا۔ عزیز دوستو، یہ ایک پس منظر تھا۔ آپ کو حضرت مولا علی کے بابا کا بھی میں نے تعارف دے دیا، مولا علی کی امی جان کا بھی میں نے تعارف دے دیا۔ حضور چونکہ ان کے پاس رہتے تھے بچپنے سے، تو بی بی فاطمہ بنت اسد کو حضور فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، آمنہ کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی امی جان تھی چچی، مگر پیار انہوں نے دسترخوان پر وہ اس وقت تک نہیں بیٹھتی تھی جب تک کہ رسول اللہ تشریف نہیں لاتے۔ حضرت ابو طالب بچے بھوکے بھی ہوتے، کھانا نہیں کھاتے تھے، فرماتے تھے پیارے محمد کو آ جانے دو۔ لوگ کہتے تھے کیوں ان کا انتظار کرتے ہو؟ فرماتے تھے اس کی 2 وجوہات ہیں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو دیکھو تو کھانا بہت اچھا کھایا جاتا ہے، اتنا پیارا چہرہ ہے کہ کھانا بہت اچھا کھایا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ایک میرا فائدہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کثیر العیال بنایا، کثیر العیال کا مطلب بہت بچے والا بنایا، کھانا میرے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے، جتنے بچے ہوتے ہیں ساروں کا اگر پیٹ بھرنا ہے تو محمد رسول اللہ کو دسترخوان پر بٹھا دو، وہ بیٹھتے ہیں تو 5 لوگوں کا کھانا ہوتا ہے تو 20 لوگ کھا لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ رسول اللہ ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کیسے برکت نہیں ہوگی؟ حضور بیٹھے اور برکت نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے تو فرمایا کہ اے لوگو البرکۃ مع اکابرکم، حضور فرماتے ہیں لوگو تمہارے گھر کی برکت تمہارے گھر کے بزرگوں سے،
جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ ان کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، یہ بوڑھے ہمارے گھر میں بوجھ بن گئے، وہ بوڑھی دادیاں، بوڑھی نانیاں، بہت سے لوگوں کے پاس بوڑھی خالائیں بے سہارا ہو کر آ کر رہ جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں یہ جو بوڑھے بوڑھیاں ہیں یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے گھر کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی، جس گھر میں بزرگ ہوتا ہے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو نیوکلیئر فیملی آج کل بنائی جا رہی، میں، میری بیوی، میرے بچے، باقی کوئی نہیں رہے، عزیز دوستو سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر اس گھر میں برکت نہیں ہو سکتی۔ برکت تو اس گھر میں ہوتی ہے جس گھر میں دادا رہا کرتا ہے، برکت تو اس گھر میں رہتی ہے جس میں دادی رہا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، برکت تو اس گھر میں ہوتی ہے جس میں نانی رہا کرتی ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، حضور کی امت کے بوڑھوں میں یہ برکت ہے تو پھر حضور کے بچپنے میں برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ وہ برکت والے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ تھا پس منظر۔ آ جائیے اب کعبہ پہنچتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے ابھی پیدائش کا قصہ اتنا ہو گیا تو پھر زندگی کتنی ہوگی؟ آپ لوگ تو بڑے پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے، ہمارا قصہ کیا ہے، ہم کریں کیا؟ عزیز دوستوں میں پکڑوں گا نہیں، آپ 10-15 منٹ مجھے دے دیں، ہے نا اجازت؟ پیچھے والوں کی ہے، پیرزادے پیچھے بیٹھے، اجازت ہے؟ عزیزان گرامی قدر، تو میں تیزی سے عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، پس منظر تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، کنیکشن رسول اللہ کا ہے کیسا؟ عزیز دوستوں، ان کے بابا کے ساتھ حضور کو وہ بہت چاہتے تھے، ان کی امی کے ساتھ۔ آپ لوگ سن کر حیرت زدہ ہوں گے، سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، نماز جنازہ میں تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ علماء تو بول دیں گے، عوام بولیں، پیچھے والے کتنے ہوتی ہیں بھائی؟ شولہ پور میں بھی 4 ہی ہوتی ہیں نا، پوری دنیا میں 4 ہوتی ہے، اسلام ہر جگہ ایک ہی ہے، اس میں بھی ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، وہ 4 تکبیروں میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کوئی آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی زمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عزیز دوستو کوئی آزو بازو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کا تماشا تو اگر آپ کو دیکھنا ہے، عید کے دن دیکھیے آپ 6 زائد تکبیریں، ہر بندہ امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو امام نہیں دکھتا اس سامنے والے کو دیکھ رہا، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں، قصہ اتنا ہی ہے، اس کو اتنا پریشان ہوتے ہیں عید کے دن، ابا بابا دیکھنے کی حیبت ہوتی ہے، یہ 6 تکبیریں کہاں سے آ گئی؟ عزیز دوستو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، قصہ اگر بندہ سمجھ لے تو۔ بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ ایک کنیکشن تھا، میں آ جاتا ہوں، ادھر ادھر نہیں جاتا، سیدھے سیدھے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ میں یہ کروں کہ ایک کنیکشن تھا، ایک رشتہ تھا، میں عرض کروں کہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں۔ میں صرف نالج کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو زیادہ میں ٹائم نہیں لگاتا۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ دوسری تکبیر کے بعد علم کا سورہ نہیں ہے، یہی تو میں سننا چاہ رہا تھا، آئے گا مجھے معلوم تھا، کیونکہ ہر نماز میں علم کا سورہ ہے تو اس میں بھی علم کا سورہ ہے، نہیں علم کا سورہ کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعا۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھتے، آپ کچھ پڑھیں گے پھر، کچھ بھی نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ سلام پھیر دینا ہے، یہ ہے نماز۔ اس کو اتنا پریشان، میرے کو نماز جنازہ نہیں آتا، تیرے کو نماز جنازہ نہیں آتا۔ عزیز دوستو لوگ بھاگتے ہیں، جبکہ بھاگنے کا کام نہیں ہے۔ درود ابراہیم ہم تمام کو یاد ہے، ثنا ہم تمام کو یاد ہے، دعا یاد کر لیجیے، قصہ ختم، اتنا ہی ہے نماز جنازہ۔ بہرحال 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کا مولا علی کی امی جان سے کنیکشن کیسا تھا؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا جنازہ لایا گیا، حضور نے 1 تکبیر بولی، 2 تکبیر بولی، 3 تکبیریں بولی، 4 تکبیریں بولی، 5 تکبیریں بولی۔ دوسرا اگر ہوتا تو پیچھے سے لقمہ مل جاتا۔ دنیا کا دستور یہ 5-6 امام صاحب بولے تو اس کے بعد پیچھے سے کوئی بولتے سبحان اللہ، امام صاحب کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کا دستور یہی ہے، 6 تکبیریں امام دے نہیں سکتا، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو مگر حضور کے صحابہ لقمہ نہیں دیتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ بھولنے والے نہیں ہیں، میرے آقا بھول سے پاک ہیں، میرے آقا خطا سے پاک ہیں، میرے آقا نسیان سے پاک ہیں، میرے آقا سے خطا نہیں ہو سکتی۔ حضور نے نماز جنازہ میں میت سامنے رکھی، فاطمہ بنت اسد کی، پیار کتنا کرتے تھے اپنی چچی سے، حضور نے 1 2 3 نہیں 70 تکبیریں بولی، 70 مرتبہ رسول اللہ نے تکبیر بولی۔ یہ تھی محبت مولا علی کی امی جان سے، یہ تھا پیار رسول اللہ کو مولا علی کی امی جان سے، فاطمہ بنت اسد سے۔ عزیز دوستو جان گئے آپ، بابا کو بھی جان گئے۔ بابا کون ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ دنیا میں حضور کو سب سے زیادہ چاہنے والی شخصیتوں میں سے ایک بہت بڑی شخصیت کا نام چچا ابو طالب۔ عزیز دوستو بہرحال یہ چچی ہیں۔ آ جاتے ہیں کعبے کے صحن میں، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، 13 رجب المرجب کی رات، جمعے کا دن۔ عزیز دوستو کمال آپ دیکھیں، رسول اللہ آتے ہیں تو 12ویں کو آتے ہیں،
مولا علی آتے ہیں تو 13ویں کو آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر یہاں بھی ادب ہے عزیز دوستو، آنے میں بھی ادب ہے۔ وہ 12 والے ہیں تو میں 13 والا بنوں گا۔ اب وہ 11ویں والے غوث پاک کیسے بن گئے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ 11 والے نہیں تھے، وہ بھی 17 والے تھے۔ غوث اعظم بھی 17 والے تھے، 11ویں والے کیسے بن گئے؟ وہ 11ویں والے 12ویں والے کے کرم کی وجہ سے بن گئے۔ عزیزان گرامی قدر اتنا یہ قصہ، وہ 11ویں والے کیسے بن گئے؟ میلاد مناتے تھے، 11ویں مشہور ہو گئی، بہرحال 13ویں کو 12ویں کو رسول اللہ آئے، 13ویں کو مولا علی آئے۔ وہ آئے تو پیر کا دن تھا، یہ آئے تو جمعے کا دن تھا۔ عزیزان گرامی قدر رجب المرجب کا اللہ کے مہینے میں تشریف لائے رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ فاطمہ بنت اسد اٹھیں، حضور پرابلم ہو گیا، بچہ بہت خوبصورت ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری گود میں دے دو، میری گود میں دے دو۔ عزیز اس سے سولوشن نہیں تھا، سولوشن کیا تھا؟ میں تھوک مبارک لوا پہ مبارک لگاؤں گا، دعا کروں گا۔ حضور جانتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے نہیں، یہ مسئلہ کچھ اور ہے، اس میں کچھ اور حکمت ہے۔ ارشاد فرمایا میرے بھائی علی کو میری گود میں دے دو۔ رسول اللہ نے جو ہی مولا علی کو اپنی گود میں لیا، قربان جائیں مولا علی کے، پیدا ہوئے تھے کعبے کے اندر، آنکھیں نہیں کھولی تھی، بابا آئے آنکھیں نہیں کھولی، امی آئے آنکھیں نہیں کھولی، رسول اللہ نے گود میں لیا۔ ارشاد فرمایا میرے سرکار زبان حال سے بولا حضور کعبے میں پیدا ہوا ہوں، میں کعبے کو دیکھنا نہیں چاہتا، کعبے کے کعبے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری، فیضان اہل بیت۔ عزیز دوستو یہ ہیں کعبے کو دیکھنے والے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کہاں سے لیا؟ یہ مولا علی سے لیا ہے، شیر خدا سے لیا ہے، حیدر کرار سے لیا ہے۔ کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ کون ہے؟ یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں لوگ تو ہم کعبے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہم کعبے بھی جاتے ہیں تو مدینے کی نیت سے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو چونکہ مدینہ جانا نصیب ہو جایا کرتا ہے، نہیں کعبے میں حج ہوتا ہے، کعبے میں حج ہوتا ہے، مدینے میں قبول ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر کعبے میں حج ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا، قبول تو مدینے میں ہوتا ہے۔ جب تک کوئی ان کا نہیں ہوا، کہاں روزہ قبول، کہاں نماز قبول، کہاں حج قبول، سب کچھ تو ان کے وسیلے سے قبول ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر بہرحال یہ ہے مولا کائنات کی ولادت۔ آپ حضرات کی اجازت ہے 5-10 منٹ کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اجازت ہے نا؟ کہ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ شولہپور میں 10 بجے کے بعد آپ تقریر نہیں کر سکتے، پولیس پکڑ لیتی ہے۔ عزیز دوستو نہیں پکڑے گی، چونکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور قریشی مسجد میں بیٹھے ہیں، کس کی مجال ہے جو یہاں آ سکے؟ عزیزان گرامی قدر خطرناک قریشی حضرات ڈرتے ہی نہیں کسی سے۔ حیدرآباد میں اچھی بہت سے قریشیوں سے میری ملاقات ہے۔ عزیز دوستو بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں، جذبے والے، آ ہی نہیں سکتا کوئی، تو آپ حضور حضرات کی اجازت کے ساتھ بس 5-10 منٹ مجھے دے دیں، چھوڑ دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ تو عزیز دوستو یہ تھی پیدائش۔ اب بچپنا کیسے گزرا وہ بھی تیزی سے عرض کرتا ہوں، سنیں گے آپ؟ عزیز دوستو بچپنا کیسے گزرا؟ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے بابا ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، مکہ معظمہ میں قحط پڑا۔ یہ بھی حضور کی شان دکھانے کے لیے قحط بھی آتے تھے، قحط پڑتا تھا، پھر حضور کا جلوہ دکھتا تھا، پھر بارش ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ لوگوں تمہاری صورت اور ہے، مصطفیٰ کا چہرہ اور ہے، یہ بتانے کے لیے قحط بھی ہوتا تھا۔ بہرحال قحط پڑا مکہ معظمہ میں، اب لوگ بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ رسول اللہ اپنے چچا عباس کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس جا کر کہا چچا عباس، تو انہوں نے کہا جی پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہنے لگے میرے چچا ابو طالب کے پاس بچے بہت ہیں اور میری بھی شادی ہو گئی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چچا ابو طالب کا بوجھ کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا چلو جا کر چچا ابو طالب سے آپ ایک بیٹا لے لو، میں ایک بیٹا لے لیتا ہوں، کم سے کم ان کے بچے جو زیادہ اس کا بوجھ کم ہوگا۔ کیا وہ دے دیں گے؟ کہنے لگے انہوں نے میری پوری زندگی میں کوئی بات ٹالی نہیں ہے، اگر میں جاؤں اور ابو طالب میری بات ٹال دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں چلوں گا۔ چلیے دونوں کے دونوں پہنچے، عباس اور رسول اللہ دو پہنچے حضرت ابو طالب کے پاس۔ جا کر انہوں نے بات خیریت کے بعد فرمایا یہ عباس اور میں اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ کے پاس بچے بہت ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، ایک بچہ یہ لے لینا چاہتے ہیں، ایک بچہ میں لے لینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، آپ کی بات میں ٹال کیسے سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا کس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا پہلا چانس عباس، چچا عباس کا ہے، چچا ہے وہ میرے، چچا پہلے بولیں گے کہ وہ کس کو لینا چاہتے ہیں۔ چچا عباس نے کہا میں جعفر کو لینا چاہتا ہوں، جعفر۔ حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا۔
اب رسول اللہ سے ابو طالب نے پوچھا آپ کس کو لینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے یوں تو آپ کے سارے بچے پیارے ہیں مگر مجھے سب سے پیارا علی نظر آتا ہے۔ یہ جو علی ہے نا وہ 2 سال کے تھے، ابھی عمر بہت چھوٹی تھی، 2 سال کے بچے ماں کے بغیر نہیں رہتے، 2 سال کے بچوں کا بڑا اٹیچمنٹ ہوتا ہے ماں کے ساتھ۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ علی مجھے چاہیے، اور مولا علی شیر خدا دوڑتے ہوئے آئے، حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ عزیز دوستو وہ جانتے تھے، یہ عزیزان گرامی قدر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے جانتے ہیں، کیسے پتہ ہوتا ہے؟ میرے دوستو جو خاص ہوتے ہیں وہ پیدائش سے پہلے ہی خاص ہوا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو غوث الاعظم دستگیر دنیا میں تشریف لائے، پہلی رمضان کو کبھی دودھ نہیں پیا دن میں، دوسری رمضان میں کبھی دودھ نہیں پیا۔ دودھ کب پیتے؟ جب سارے مسلمان افطار کر لیتے، افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیتے اپنی امی کا، پھر سحری سے بند۔ کیوں؟ غوث پاک سے پوچھے ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہم نادان پیدا نہیں ہوئے، ہم ولی بن کر دنیا میں آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کا احترام کیا ہے۔ میرے دوستو غوث اعظم کی شان ہے تو پھر ان کے دادا مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ عزیز دوستو کیسے نہیں جانیں گے؟ حضرت غریب نواز، ہند الولی کا مہینہ چل رہا ہے۔ عزیز دوستو حضرت غریب نواز کی امی جان حضرت ام الورا فرماتی ہیں کہ میں رات میں 4 مہینے کا میرا بیٹا ہوا حمل، 4 مہینے کا ہوا، فرماتی ہیں ہر روز رات میں میں سوتی شروع ہوتا اللہ 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 اللہ، دل کے دھڑکنے کے ساتھ اللہ اللہ اللہ، کئی گھنٹے چلتا، پھر وہ رکتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا، 1 رات 2 رات 3 رات 10 رات 15 رات، پریشان ہو گئی۔ اللہ کے ولیوں کے پاس لوگ رجوع ہوتے تھے اس زمانے میں، گئی ایک مجذوب کے پاس جا کر کہنے لگی میں روزانہ رات میں اللہ کا ذکر سنتی ہوں، ذکر کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اس اللہ والے نے کہا اے خاتون کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم حمل سے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں حمل سے ہوں۔ ارشاد فرمایا مبارک ہو، ایک ایسا بیٹا تمہیں پیدا ہونے والا ہے جو پوری دنیا میں اللہ کے نام کی دھوم مچا دے گا۔ عزیزان گرامی قدر پیدا ابھی نہیں ہوئے، 4 مہینے کے حمل سے انہوں نے اللہ کا نام شروع کیا، لا الہ الا اللہ شروع کیا، تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ 90 لاکھ لوگوں کو ایک شخصیت نے اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ اس خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، غریب نواز کے پاس آپ جا کر پوچھیں یہ اللہ اللہ آپ نے سیکھا کیسے ہے؟ فرماتے میں نے سیکھا نہیں ہے، میرے دادا حیدر کرار کا خون مجھے کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حضرت غوث الاعظم سے پوچھیں یہ کمال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ رمضان آیا آپ روزے رکھنے لگ گئے؟ فرمانے لگیں گے میں کہاں سے روزے رکھتا، یہ تو حیدر کرار